حضرت عمر اور ایک عبادت گزار نوجوان۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس میں سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان، حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر کا دورہ تھا مدینہ میں اس کا زہد و تقویٰ ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور گیا تھا۔ وہ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری ہی طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا تو لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، اے ابو الحسن، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اسے اپنے پاس بطور امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو میں مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دیں، واپسی پر حاصل کر لینا۔ مقدسی کے پاس ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا تھی جو لوہے کے قفل تالہ سے مفلت تھی۔ وہ ڈبیا حضرت عمر کو دی اور آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون باہر مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس بیچ تمام راستے میں آپ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا شروع میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا وہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو عورت نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے آپ کے اس جوان رونا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلے مانس، اس جسم ترس کرنے کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت تاپش سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کفت دکھ ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لو، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے اپنے رب کریم حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے پاس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کے ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک اور کہا، دیکھ، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو ان شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں ایک عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے اور آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، یہ
تو یہاں سے چلے جا، تیرے لیے دل سے آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع کا واسطہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے وہ اٹھائی اور مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عورت جات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو جاتے رہا سفر کا سامان اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار لیڈر قافلے نے تمام قافلے کے لوگوں کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا گیا۔ ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، پورے تھیلی کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ شک کرنا گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ اور ہو، آخر یہ باہر ہی سے تو مدینہ میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ پچھلے اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ ایک مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام لوگوں کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹا پلٹنا شروع کر دیا۔ جونہی تھیلے کو الٹا تو اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی کہ یہ میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نماز پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا؟ پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مار کر رکھ دیا۔ جب مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہے۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا اس کے ساتھ کیا گیا۔ اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ طعن زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دستبستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت دیں گے اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش آؤں گا، آپ مجھ سے جو بھی سلوک کریں گے میں اسے خدا کی رضا مرضی سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر بھی میں نہیں کروں گا۔ اب قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، پھر نہ جانے کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے، اگر واپس نہ آئے کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جاننے والے کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت
کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ اب ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فارغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابند زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ مقدسی قافلے کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ انصاری عورت کے پاس جاتے راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ جاتے راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا چرواہا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریا نے میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا بدلہ ملے گی۔ میں مسافر ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سامان نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ کبھی نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا، اللہ تو ثواب کرنے والا ہے، تو چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے گڈریے میں سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو جاتے راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سوچتا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت کے رفع حاجت کا پھر خلوت تنہائی میں گئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک جوان عمر بوڑھے شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے جاتے راہ مانگا تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے بھی کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلہ کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر زنا بالجبر کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی۔ مجھ سے زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ ہوں، جو کہ میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ ہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر پل پڑے، لاتوں گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ ہی اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر طعن تشنیع ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بالگیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا بالزنا دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا، لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ بخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی زہد و تقویٰ کا لباس پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا
رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی اور حضرت علی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کون اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ عورت نے کہا، قافلہ نے میری تھالی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرائت بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ اس کی قرائت سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرائت سن رہی تھی۔ جب میں سماع سننے میں منسلک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو ایک امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل تالا پڑا ہے، اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی طرح سے بتاتے جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت کو ماؤ گواہوں سے کھول کے رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے سرابور بھیگ گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ پھر آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ ساتھ میں آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا کہ ہاں، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے تو تیری تھالی برآمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا؟ سالار قافلہ نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زیادہ راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے عرض کی، جی ہاں، میں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رگ و شکل گڈرایا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں، ملا تھا۔
آپ نے فرمایا تو نے اس سے زیادہ راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا میں نے زیادہ راہ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی۔ تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا نہیں علی میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بڑا بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھیں، کوٹ جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دانے والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ ایک مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا؟ عورت نے کہا بالکل اے علی ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرا سایہ کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو حفص اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندیدگی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر دیکھیں، تذکیر کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو الحسن اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے عرض کیا قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو سنگسار کیا گیا۔ وہ مقدس نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حالات منکشف کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔